قرآن کی عادت ہے کہ اہم مسئلے کو واقعہ سے سمجھاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس جگہ اور اس سے زیادہ تفصیل سورۃ قصص میں وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ موسیٰ، یاد کرو جب آواز دی تیرے رب نے موسیٰ کو اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ جائیے ظالم لوگوں کے ہاں، جہاں پر خرابی ہو، جہاں پر فسادات ہو، عالم وہاں جائے۔ قوم فرعون، فرعون کی قوم، یہ بدل واقع ہے ظالمین سے۔ اَلَا يَتَّقُونَ، آیا وہ ڈرتے نہیں اللہ کے عذاب سے۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میں ڈرتا ہوں مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور چلتی نہیں میری زبان۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، بھیج دے ہارون بھائی کو، وہ فصیح ہے، وہ افصح منی۔ حضرت موسیٰ نے عذر کیے تین، ایک تو تکذیب کر لیں گے، دوسرا خود میرا سینہ تنگ ہے، غصہ بہت آتا ہے، اور تیسرا ہے کہ زبان بھی میری صاف نہیں ہے۔ یا تو اس وجہ سے کہ جب حضرت موسیٰ چھوٹے بچے تھے اور فرعون کے گھر پل رہے تھے، ایک دن فرعون کی داڑھی پکڑی، فرعون کی بھی داڑھی تھی، اتنا بڑا کافر تھا، اس کی داڑھی تھی۔ اس زمانے میں مرد کی نشانی تھی کہ اس کی داڑھی۔ سبحان من زین الرجال باللحیٰ، پیغمبر فرماتے پاکی اللہ کے لیے جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھی سے۔ معلوم ہو کہ داڑھی زیب و زینت کا باعث ہے۔ اگر ہماری یہ داڑھی نہ ہوتی تو ہم ایک عام سے جو ہے نا سندر خان ہوتے، کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ اس داڑھی نے آپ کو اور ہمیں عام انسانوں سے ممتاز کر دیا۔ جیسے صورت ممتاز ہوتی کئی مسائل سے، اس طرح ہم ممتاز ہے داڑھی، پگڑی اور لاٹھی سے۔ یا تو اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو داڑھی سے پکڑا اور ذرا جھٹکا تیز دیا، فرعون گھبرا گیا، اس نے کہا مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جس کا نجومیوں نے تعبیر دی اور یہی بڑا ہو کہ مجھے مارے گا۔ بیوی نے اس کو کہا کہ خامخواہ کے بچے کے پیچھے پڑ گئے، وہ کیا جانتا ہے، تو چھوٹا سا دودھ شیر خوار بچہ ہے۔ تو وہ ایک طرف آگ اور ایک طرف وہ پھول یا موتی رکھا، حضرت موسیٰ نے جیسے بچوں کی عادت ہوتی انگارہ لے کے زبان پہ رکھا، رگے کھچ گئی۔ بعد میں جب تیز بولتے تھے بہت غصے ہو کے تو محسوس کرتے تھے کہ رکاوٹ ہے، لوگ نہیں محسوس کر سکتے تھے۔ پیغمبر لوگوں میں ابدار نہیں ہوتا، آدمی کو خود پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں اچھی طرح نہیں کر سکتا، یا اس وجہ سے، اور یا اس وجہ سے کہ چونکہ حضرت موسیٰ غصناک بہت زیادہ تھے، تو غصے والے آدمی کو جب غصہ آ جاتا ہے وہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ہاں ہمارے ایک ساتھی تھے، جب غصہ آ جاتا ہے رو پڑتا تھا۔ اس لیے مبلغ اور عالم کے لیے سینہ بڑا رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تاکہ وہ تنگ دل نہ ہو جائے، بیان میں رکاوٹ نہ آئے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، ان کا مجھ پر الزام ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے ڈر لگتا ہے مار دیں گے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ایک قبطی قتل ہو گیا تھا غلطی سے، فرمایا ایسا نہ ہو دیکھتے ہی مجھے مار ڈالے۔ اپنا خطرہ نہیں ہے بابے، موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ یہ کہ قیمتی پیغام جو آپ کا ہے یہ پہنچ نہ سکے گا۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، یعنی نہ تو تیرا سینہ تنگ ہوگا نہ تیری زبان رکے گی۔ کلا کے معنی ہے حضرت آپ کا بھائی ہارون بھی نبی ہوگا، فاذهبا، دونوں جاؤ، بآیاتنا، میرے معجزات لے کر، انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ سن رہے ہیں۔ فاتیا فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، کہو اس سے، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم پیغمبر رب العالمین کے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو پکڑا تھا بگار میں اور ان سے غلام اور نوکروں کی طرح کام کراتے تھے۔ قال الم نربک فینا ولیدا، چلے گئے فرعون کے پاس، بات چیت شروع ہو گئی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کہا الم نربک فینا ولیدا، آیا ہم نے تربیت نہیں کی تھی اپنے ہاں جب تو بچہ تھا؟
وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو رہے ہمارے ہاں عمر کے چند سال۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کہا تو وہ نہیں ہے، ادھر چھوٹا سا بڑا ہوا ہے، جوانی یہاں گزاری ہے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور آپ نے پھر کام کیا وہ جو کام آپ نے کیا۔ یا غلط کار ہم بیتاؤ کو کرنا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آپ ہے کافروں میں سے۔ نیک لوگوں کو کافر کہنا یہ فرعون کا طریقہ ہے، تو صحابہ کو برا کہنا روافض نے فرعون سے سیکھا ہے، اور ائمہ فقہ کو برا کہنا غیر مقلد نے فرعون کی تقلید میں کیا ہے۔ اور علماء دیوبند کی تکفیر مبتدین اور بریلوی کرتے ہیں فرعون کے بیٹے بن کر۔ جیسے فرعون کے فتوے سے حضرت موسیٰ میں کوئی کمی نہیں آئی، اس طرح اہل حق کو غلط کہنے سے اہل حق کے منصب دین میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہے آپ ناشکروں میں سے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا، حضرت موسیٰ نے کہا میں نے کیا تھا وہ کام، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور میں تھا اس وقت بے خبروں میں سے، مجھے کیا پتا تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، میں بھاگا تم سے، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جس وقت ڈرنے لگا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پس دے دی میرے رب نے مجھے قوت فیصلہ، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنا دیا مجھ کو پیغمبروں میں سے۔ اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ مجھے نہیں پکڑ سکتے، نہ مجھے مار سکتے۔ یہ دیکھو میں اس وقت تمہیں بہت ڈرتا تھا، یہاں سے چلا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت فیصلہ اور علم نبوت عطا فرمایا، اب تم کچھ کر سکتے تو کر کے دکھاؤ۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ ایک احسان تھا جو جتلاتے تو مجھ پر، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ غلام بنا چکے ہو اسرائیلیوں کو۔ میں تیرے گھر رہا تھا بچپن میں، وہ احسان جتلا رہا ہے، اور اس جرم میں آپ بنی اسرائیل کو قید کیے ہوئے۔ قال فرعون وما رب العالمین، کہا فرعون نے رب العالمین کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت نے فرمایا جو مالک آسمان و زمین کے درمیان کے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے کہا اپنے ارد گرد والوں کو سنتے بھی ہو، مجلس کو کہا تم سن رہے ہو یہ کیا باتیں کرتا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، حضرت نے فرمایا رب تمہارے ہیں وہ، رب تمہارے اگلے بڑوں کے۔ حضرت موسیٰ اپنی تقریر پوری کر رہا ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا بے شک جو پیغمبر تمہارے لیے آئے ہیں وہ بالکل دیوانے ہیں، مجھے سمجھا رہا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، حضرت نے فرمایا وہ اللہ رب مشرق اور مغرب اس کے درمیان کے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ حضرت نے اللہ کا تعارف پورا کیا۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون نے کہا اگر آپ نے بنایا معبود میرے علاوہ کسی اور کو، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو کر دوں گا تم کو جیلیوں میں سے بند کر دوں گا۔ قال وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، حضرت نے فرمایا اگر چلایا ہوں میں تمہارے پاس واضح معجزہ۔ قال فَأْتِ بِهِ، فخر رازی نے کہا پہلی غلطی ہے جو فرعون سے ہو گئی۔ حضرت موسیٰ سے کہا دکھاؤ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، ڈال دی حضرت نے لاٹھی، زمین پہ لاٹھی پھینکی۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پس ہو گئی ناگہاں اژدہا واضح، ایک بہت بڑا اژدہا بن۔ لاٹھی حضرت کے پاس تھی نہ تب ڈالی، معلوم ہوا کہ لاٹھی رکھنا بھی سنت ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور گریبان سے باہر نکالا ہاتھ۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پس ناگہاں وہ چمک رہا تھا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔